بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم امان ہوں۔ ہم اور آپ یوٹیوب پر ملتے ہیں اور میری اسی کنٹینٹ کو آپ سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، مرکز اور پنجاب کے بجٹ پیش کر دیے گئے ہیں، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ وزیراعظم نے حکومت کے 100 دن مکمل ہونے پر خطاب کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی طرف سے کہ ہم اپنے وسائل سے قرض نہیں اتار سکتے۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ ہے اور ہمیشہ کی طرح اب عید الاضحیٰ پہ پیاز اور ٹماٹر زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح 50 پہ بکنے والا ٹماٹر صرف ایک دن کے گیپ سے 150 روپے اور 200 روپے پر کے جی میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح پیاز، اسی طرح ٹماٹر ریٹ ڈبل نہیں 3 گنا 4 گنا کر گئے ہیں۔ یہ بھی بجٹنگ میں آتا ہے۔ نہیں معلوم کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ عید الفطر قریب ہو، عید الاضحیٰ قریب ہو، حکومتی مشینری وہ بھی ایکٹیو ہوتی ہے، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح ہو جاتا ہے، ہر سال جو ہو جاتا ہے اسی طرح، جس طرح عید الفطر اور رمضان کے چاند پہ تو ہمیں رکھنا نظر آتا ہے، لیکن بالکل 2-2.5 مہینے کے بعد ہمیں عید الاضحیٰ اور محرم یا ربیع الاول میں کوئی رکھنا نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح چیزوں کے ریٹ عیدین کے بالکل ایک دن کے گیپ پہ عیدین کے موقع پہ بدل جاتے ہیں، 2 گنا 3 گنا 4 گنا ہو جاتے ہیں۔ پھر جو پرچون فروش ہیں انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، ان پر مقدمات ہوتے ہیں، لیکن ان کی جڑ کو نہیں پکڑا جاتا، دیکھا نہیں جاتا کہ ریٹ بڑھانے والے کون ہیں اور کیوں بنتے ہیں۔ لیکن آج ہم بجٹ پر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بجٹ، قومی بجٹ کی، مرکزی بجٹ کی بات کریں تو میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی بجٹ ہو، اگر کوئی مجبوری اگر کوئی مجبوری آڑے نہیں آ رہی، بجٹ کیا کسی بھی کارروائی کو دیکھ لیں، ہمیشہ اسے اپوز کیا گیا ہے، اسی طرح اپوز کیا گیا، احتجاج کیا گیا، بجٹ کی کاپیاں پھاڑی گئیں۔ چلیں، حکومتیں اپوزیشن جو ہیں وہ تو حکومت مخالف لوگ تو اپوز کرتے ہیں، لیکن دلچسپی آپ دیکھیں، اراکین اسمبلی کی دلچسپی آپ اہم ترین اجلاس، بجٹ اجلاس میں دیکھیں کہ بہت اہم رہنما جو ہیں وہ غائب تھے۔ جے یو آئی کے سربراہ وہ غائب تھے، بلاول بھٹو وہ اٹھ کر چلے گئے، یہاں تک کہ مرکز کے بجٹ کے پیش کرنے کے موقع پر کورم پورا ہونے نہ ہونے کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اور اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کو منا کر لائے، اور پھر جا کر کورم پورا ہوا اور اجلاس ممکن ہو سکا۔ بجٹ کی ہم بات کر لیں کہ بجٹ کیسا تھا، تو بجٹ تو یقیناً اپوزیشن نے ہمیشہ اسے الفاظ کا گورکھ دھندا کہا ہے، اپوزیشن نے اسے اپوز کیا ہے، لیکن 18,877 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا۔ تنخواہوں میں، پینشن میں اضافہ کیا گیا، لگژری گاڑیاں، موبائل فون مہنگے کیے گئے۔ بہت ہی اہم جو ذکر کرنے کی بات ہے کہ پلاٹوں کی خرید و فروخت پر فائلر کے لیے 15 اور نان فائلر کے لیے 45% ٹیکس کر دیا گیا۔ قبل ازیں یہ ٹیکس جو ہے وہ کچھ 6 یا شاید 8% تھا، اسے بڑھا کے 24% کر دیا گیا تھا، جس سے زمینوں کی خرید و فروخت شدید متاثر ہوئی تھی، اور کاروبار کہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ تو یہ 45% ہونے پر بھی لوگ شدید پریشان ہیں، بلکہ فائلر اور نان فائلر پر بجٹ کے پیش ہونے سے اب تک کتنی ہی میمز بنائی جا چکی ہیں کہ نان فائلر کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سے بجٹ جو ہے یا حکومتی کارروائیاں جو ہے مخالفت کی جاتی رہی ہے، اور اس بجٹ کو بھی مخالفت کیا گیا۔ اگر مرضی بجٹ کی ہم اگر بات کریں تو 18,877 روپے کا بجٹ یہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اہم ترین بات اگر ہم کریں تو اہم ترین بات یہ ہے کہ پلاٹوں کی خرید و فروخت پر فائلر کے لیے 15% اور نان فائلر کے لیے 45% ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اس پلاٹوں کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو ایسے کہ یہ 8 یا 6% یہ ٹیکس تھا، جسے بڑھا کر 24% کر دیا گیا تھا نان فائلر کے لیے، اور اسی وجہ سے کہیں کہ زمینوں کی خرید و فروخت متاثر ہوئی تھی، اور اب تو فائلر اور نان فائلر پر کافی میمزی بھی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام جو ہے اس میں 27% کا اضافہ کر کے 593 ارب مطلب یہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پنجاب کے بجٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی کوئی مختلف کام نہیں تھا، بلکہ پنجاب مرکز کے بجٹ سے بڑھ کے کام تھا۔ ہمیشہ کی طرح
کسی کی بھی حکومت ہو، کوئی بھی اپوزیشن ہو، تو جیسے میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن نے ہمیشہ حکومت کی مخالفت کرتی ہیں، بجٹ کے جو اجلاس ہیں اس کی بھی مخالفت کرتی ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ اتنا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا مرکز کی طرح، اور اپوزیشن اور حکومت کے جو لوگ ہیں، حکومتی وزراء ہیں، ان کے درمیان آپس میں کہیں کہ ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی جو اس میں پنجاب بجٹ کی بات ہے، پنجاب بجٹ کو کہا گیا کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا۔ تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ 100% بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے مفت سولر سسٹم کی فراہمی ہے جی۔ بجٹ کا مجموعی حجم 5440 ارب، ریونیو ہدف 960 ارب روپے مقرر۔ طلبہ کے لیے چیف منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ آغاز۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 77 نئے میگا پروجیکٹس شامل کیے جائیں گے، وزیر خزانہ نے بتایا ہے۔ کل آمدن کا تخمینہ 4643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ ہوگا۔ پینشن 15% بڑھائی جائے گی۔ 3 ارب کی لاگت سے گورنمنٹ سٹی قائم کیا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 669 ارب 74 کروڑ مختص، 2.5 ارب کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے سنگل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کریں گے مجتبیٰ شجاع الرحمان کی بجٹ تقریر۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات مجھے لگی ہے کہ بجلی جو 200 یونٹ فری بجلی دینے کا کہا گیا تھا، 300 یونٹ فری بجلی دینے کا کہا گیا تھا، شاید اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہو سکا، تو چلو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو مفت سولر سسٹم کی فراہمی کر رہے ہیں۔ ممکن یہ بنایا جائے کہ انہی لوگوں تک یہ سولر سسٹم پہنچے جن کا کہ کہا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر لیں کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے میٹر ہیں ہی نہیں، جو 100 یونٹ تو مطلب استعمال کرنا کیا، جن کے سرے سے میٹر نہیں ہیں، جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے تحت رقمیں لے رہے ہیں، جنہیں مدد کی جا رہی ہے، تو ان کا کیا ہوگا جن کے سرے سے میٹر ہیں ہی نہیں؟ تو ان کی طرف بھی یقیناً حکومت سوچے گی بھی صحیح، اور ان سے متعلق بھی کہا جائے گا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے متعلق بات کریں تو بہت بڑی بات وزیر اعظم نے کہی کہ موجودہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ آخری پروگرام ہوگا، اور اس کے بعد ہم کوئی پروگرام نہیں لیں گے۔ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے نواز شریف اور آصف زرداری کی رہنمائی میں کام کیا۔ آئندہ 1.5 ماہ میں ایسے اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو پاکستان پر بوجھ ہیں، وزیر اعظم نے خطاب میں کہا ہے۔ ملک ترقی کی جانب گامزن، سفر مشکل اور طویل، حکومت اشرافیہ سے قربانی مانگتا ہوں، یہ بڑی بات ہے۔ ہمیشہ سے لوگوں نے قربانی دی ہے، کہا گیا کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جب بھی کوئی حکومت ہے تو یہی کہا گیا کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور عوام سے قربانی کا مطالبہ کیا گیا۔ عوام ہمیشہ سے قربانی دیتی آ رہی ہے۔ اب وزیر اعظم کے خطاب میں وزیر اعظم کہتے ہیں، قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ IMF پروگرام آخری ہے، اس کے بعد ہم پروگرام نہیں لیں گے، قرض اتاریں گے۔ احسن اقبال بجٹ جب رپورٹ ہو رہا ہے تو اسی دن میں احسن اقبال کا ایک وفاقی وزیر کا ایک سٹیٹمنٹ رپورٹ ہو رہی ہے کہ اپنے وسائل سے قرض نہیں اتار سکتے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ 2,80,000 روپے کا ایک شہری، ایک بچہ آپ کا مقروض ہے، یہ بھی کچھ مطلب رپورٹ ہوا ہے جی۔ اچھا دیکھیں جی، بالکل اب ساری باتوں کو سم اپ کریں، ہم مرکز کے آپ بجٹ کو دیکھیں، پنجاب کے بجٹ کو دیکھیں، اس میں دیے گئے وعدوں کو دیکھیں، اس میں دیے گئے وعدوں کو دیکھیں، وزیر اعظم کا 100 دن مکمل ہونے پر قوم سے خطاب دیکھیں، اور پھر احسن اقبال صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ ملکوں کو ترقی کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ملکوں کو ترقی کرنے کے لیے، ملکوں کو اپنے قرض اتارنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں، علل تللوں کو کم کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ کہیں کہ اپنے وسائل سے ہم قرض نہیں اتار سکتے، تو سر ایسا نہیں ہے۔ وسائل کیا ہوتے ہیں؟ میں ایک کلپ پچھلے دن دیکھ رہا تھا، بہت بڑا نام اب تو ہم میں نہیں ہے، طارق عزیز صاحب اینکر تھے، پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کہا گیا کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، تو 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے ملک میں پہاڑ ہیں، آپ کے ملک میں میدان ہیں، آپ کے ملک میں پانی ہے، آپ کے ملک میں صحرا ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کو ترقی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ دنیا کی 8 بلند قامت پہاڑیوں میں 6 چوٹیاں آپ کے پاس ہیں، پہاڑ تو آپ کے پاس ہیں نا۔ صحرا کی بات کریں، چولستان کا صحرا، تھل کا صحرا آپ کے پاس ہے، سمندر آپ کے پاس ہے، اور
آپ کا تو مطلب ایک بہت بڑا آپ کی جو ملک کی زمین ہے وہ میدانوں پر مشتمل ہے، کیسے ہم ترقی نہیں کر سکتے؟ آپ سرکاری زمینوں کو دیکھیں، کروڑوں لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین ہے، سرکاری زمین ہے جو بیابان پڑی ہے، جو ویران پڑی ہے۔ میں صرف پاکستان پوسٹ کی زمین کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک ایک جو آفس ہے، کوئی ڈسٹرکٹ آفس یا تحصیل آفس ہے، اس کے ساتھ آپ کو 28 کنال 30 کنال 50 کنال جگہ پڑی اور وہ فری پڑی۔ وہ کیوں فری پڑی ہے؟ دیکھیے ان چیزوں کو استعمال میں لے کے آئیں، ان چیزوں پر میں کہتا ہوں کہ آپ صرف زراعت کو ہی لیں، زراعت کو مجموعی طور پہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پر سبزیاں بھی اگر آپ اگا دیں تو ہم اپنے وسائل سے اپنا قرض اتار سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔